السلام علیکم جی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ٹانگ کو مسلسل ہلا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا جو ہے نا گھر پر ہم نے علاج کیسے کرنا ہے، اور علاج نہیں کریں گے تو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں. علامات کی طرف چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اس بیماری کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس میاں بیوی اگر آئیں گے تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ رات کو جو ہے نا ان کی ٹانگ ہلتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر کچھ دیر سکون رہتا ہے، پھر ٹانگ ہلتی ہے، تو اس سے ہماری نیند ڈسٹرب رہتی ہے اور ہم صحیح سے سو نہیں پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اسکول ٹیچر ہمارے پاس آئے تھے، اسٹوڈنٹس نے ان کو دھیان دلایا تھا کہ آپ جب چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ٹانگ ہلتی ہے اور نیچے سے کیڑیاں جو ہے نا گزر رہی ہوتی ہیں، تو 10-15 کیڑیاں وہ روزانہ مار دیتے تھے وہیں پہ. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ یہ کیا بیماری ہے، اور اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پھر آئے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹانگ کے نیچے تکیہ نہ رکھیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، ہمارا جو ہے نا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی ٹانگ کو ہلائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ٹانگوں کے درمیان تکیہ رکھ لیتے ہیں. یا کچھ پیشنٹس کی کمپلین ہوتی ہے کہ جب تک ہم ٹانگ کے اوپر کمبل نہ رکھیں، یعنی کہ وزنی چیز نہ رکھیں کہ وہ ہل نہ سکیں، تب تک ہمیں بے چینی رہتی ہے یا ہمیں نیند نہیں آتی، اور جو ہے نا دل کرتا ہے کہ ہم ٹانگ کو ہلائیں. تو اس سارے جو ہے نا پروسیس کو، اس ڈیزیز کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی. بیماری کی علامات یہ ہیں کہ مریض یا تو دن میں اگر اس کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں وہ کہیں بیٹھا ہوگا تو اپنی ٹانگ کو ہلاتا رہے گا مسلسل، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یا اگر وہ کہیں سو رہا ہوگا تو اس کی ٹانگ جو ہے نا ہلتی رہے گی، یا کچھ دیر کے لیے ہلے گی، پھر بند ہو جائے گی، پھر ہلنا شروع ہو جائے گی. یا ٹانگ ہلتی ہے یا صرف جو ہے نا کچھ لوگوں کا پاؤں ہل رہا ہوتا ہے. کچھ مریضوں کو یہ بیماری رات میں ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس میں ان کا دل کرتا ہے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹانگ کو ہلانا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ٹانگ کو ہلاتے ہیں تو ان کی جو ایک خیال ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یا وہ جب چلتے ہیں تو پھر ان کا جو مسئلہ ہے یہاں پہ یا تو ان کو بے چینی ہوگی، بعض اوقات خارش بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں درد بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر یا گھٹنوں سے نیچے کوئی چیز چل رہی ہے. تو یہ مختلف علامات ہو سکتی ہیں مختلف مریضوں میں. اب دیکھتے ہیں کہ بیماری کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات میں ہم بیماری کو دو اقسام میں تقسیم کر لیتے ہیں، پرائمری ریسٹ لیس لیگ سنڈروم اور سیکنڈری ریسٹ لیس لیگ سنڈروم. پرائمری جو ہے نا وہ 45 سال سے پہلے شروع ہوتی ہے، فیمیلیل ہوتی ہے، یعنی کہ بچوں میں کسی کو ہوگی یا پیرنٹس میں کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہوگا. باقی اس میں جو ہے نا ہمیں کوئی خاص وجہ نہیں ملتی. جو سیکنڈری ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم 45 سے اوپر شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شروع ہو سکتی ہے. اس میں جو وجوہات ہیں وہ ہیں یا تو خون کی کمی ہوتی ہے. اب یہ ویڈیو جو ہے نا جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. آئرن کی کمی ہو گئی، میگنیشیم کی کمی ہے، کچھ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی رات کو ان کا مسئلہ رہتا ہے. گردے کے مریض جن کے جو ہے نا گردے کافی حد تک فیل ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان میں کیونکہ آئرن کی ڈیفینسی ہو جاتی ہے تو بھی یہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں میں ویریکوز وینز کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو پاؤں کی وینز ہیں وہ سویل کر جاتی ہیں، ان میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں ڈپریشن کی، اینٹی سائیکوٹکس یا اینٹی ہسٹامین لمبے عرصے کے لیے، تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ یہ مسئلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جگر کی بیماریاں ہیں اور باقی کچھ ڈیزیز ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو یہ موٹی ہمارے پاس کازز ہیں. پریگنینسی میں بھی عورتوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، پریگنینسی میں اس کا دھیان ہم نے کیسے رکھنا ہے. اب علاج کی طرف چلیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں مریض کو دیکھنا چاہیے، ڈاکٹرز کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ فیملی میں تو نہیں چل رہا مسئلہ، بھائی کو تو نہیں ہے، پیرنٹس کو نہیں ہے. اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کاز تو نہیں ہے. اور ہمارا جو ریجن ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم یا تو پیشنٹس کو آئرن یعنی کہ خون کی کمی ہوتی ہے، آئرن ڈیفینسی انیمیا، یا میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے. یہ سپلیمنٹس ہم دیتے ہیں. اور خاص طور پر جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان میں کیونکہ ہیمو ڈائلیوشن ہو جاتی ہے، جو خون ہے عورت کا وہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس میں پانی سمجھ لیں ایڈ ہو جاتا ہے فزیولوجیکلی نارملی، تاکہ جو ہے نا بچے کی نشو نما ہو سکے. تو اس میں جو ہے نا آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم نے سپلیمنٹس دینے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی کیونکہ آئرن جو ہے نا وہ بچے کی نشو نما میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو بھی ہمیں اس کی ضرورت جو ہے نا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو نہیں لیتے پھر ان کو اس طرح کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. باقی جن کو ڈائبٹیز ہے ان میں ہم کچھ ٹیبلٹس دیتے ہیں تاکہ ان کا یہ مسئلہ ختم ہو. گردے کے مریض، جگر کے مریض اور جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں ان کو پھر اکارڈنگلی ہم مینیج کرتے ہیں. یعنی کہ پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں، تو اسی حوالے سے پھر ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے. اب اس میں پھر میڈیسن ہے
ہم کچھ ایگونسٹ دیتے ہیں, کوئی نیورو ماڈولیٹرز ہیں وہ دے دیتے ہیں. پرائمری میں پھر ہم یا تو سپلیمنٹس ایڈ کر دیتے ہیں یا پھر جو ہے نا ایک آدھ جو ہے نا ہم ادھر سے دوسری کلاس سے ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ. اب چلتے ہیں کہ جو مائلڈ کیسز ہیں یا جو پرائمری کیسز ہیں ان کا ہم نے گھر پہ علاج کیسے کرنا ہے. اب گھر پہ ایک تو ہمارے پاس آئلس ہیں جو مساج کرتے ہیں کچھ لوگ, ان سے ان کی طبیعت جو ہے نا ٹھیک رہتی ہے. یعنی کہ کوئی خاص کاز نہیں ہے تو پھر ہم یہ مساج کر کے, یا کچھ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا چلتے ہیں تو پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, تو ان میں بھی اس طرح کی چیزیں کر کے ہم, یا کچھ جو ہے نا لوگ میگنیشیم اسپرے یوز کرتے ہیں, یعنی کہ آئل ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا موسٹ آف دا پیشنٹس میں اس کے جو ریزلٹس ہیں ریسرچ کہتی ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری ہیں. باقی کچھ ایکسرسائزز ہیں جن میں ہم اسٹریچ ایکسرسائزز کا کہتے ہیں, اگر وہ پیشنٹ کرے تو اس سے بھی اس کی جو یہ کنڈیشن ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ سویئر ہو جاتی ہے, انگزائٹی اور اس طرح کی چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ پیشنٹ کا جو کوالٹی آف لائف ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ڈیزیز ہے. تو کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, رات کو آنکھ کھل جاتی ہے, ساتھ ہونے والا پریشان ہوتا ہے, یا فیملی کنسرن ہوتی ہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں آپ ٹانگ ہلا رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے باقی ساتھ والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس کی طرف جو ہے نا ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ میں جو بھی لوگ ایسے ہیں جن کی ٹانگ ہلتی ہے یا جن کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ یہ پیغام شیئر کریں تاکہ ان تک اویئرنیس آ سکے. یہ تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.